بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی امتوں کے لوگوں کی عمریں اور اس جیسی اور چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے چاہی دکھائی گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی عمروں کو ان اعمال کے حصول کے لیے کم سمجھا جو دوسرے لوگ یعنی پچھلی امتوں کے لوگ اپنی لمبی لمبی عمروں میں حاصل کر گئے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرما دی، جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اور اس رات میں عبادت کر کے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد پچھلی امتوں سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس رات کی فضیلت کے بیان میں قرآن پاک کی ایک پوری سورت نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ قدر ہے۔ یہ آخری پارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آخری اور سب سے اعلیٰ اور افضل کتاب اسی رات میں نازل ہوئی۔ جی ہاں، قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی رات میں اترا۔ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے، یعنی اس رات کی عبادت کا ثواب، اجر اور درجہ 1000 مہینے تک مسلسل عبادت کرنے سے بہت بڑھ کر ہے۔ کتنا بڑھ کر ہے یہ اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، بے شمار فرشتے جوک در جوک آسمان سے اترتے ہیں۔ وہ بہت شوق سے عبادت کرنے والوں کو دیکھتے ہیں اور ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ان کو اپنی دعا اور توجیہات سے نوازتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ کیا خوب نورانی صحبت ہوتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس رات میں زمین پر اترتے ہیں۔ ہم لوگ ہر وقت شیطانی دنیا کے سردار ابلیس کی زد میں رہتے ہیں، مگر شب قدر کے سجدے اتنے مبارک اور مقدس اور اتنے پیارے ہیں کہ روحانی دنیا کے تاجدار حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اگر دل سے سوچیں تو خوشی سے جان نکلتی ہے کہ کون آ رہے ہیں۔ کاش وہ ہمیں اچھی حالت میں پائیں، کہیں ہم غیبت کا حرام گوشت نہ کھا رہے ہوں، کہیں ہم لا یعنی کاموں میں مصروف نہ ہوں، کہیں ہم سگریٹ، نسوار اور پان کی بدبو میں غرق نہ ہوں، کہیں ہم کپڑے اور جوتیاں نہ خرید اور بیچ رہے ہوں۔ کاش وہ ہمیں سجدے میں دیکھیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ، ایسا سجدہ جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ کسی بڑے وزیر یا آفیسر کے دورے کے وقت ماتحتوں کی کیا حالت ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام جیسے جاہ و جلال والے مقرب فرشتے تشریف لا رہے ہیں، اس امت کے عبادت گزار سچے مردوں اور عورتوں کو دعا دینے کے لیے، ان کو پیار بھری نظروں سے دیکھنے کے لیے، ہاں ان نظروں سے جن سے انہوں نے ہمارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو انبیاء کرام علیہ السلام پر اترتے تھے، مگر ہائے قربان رب کی رحمت پر کہ ہمیں کیسی رات بخشی کہ عام لوگوں کے لیے بھی حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام سلامتی لے کر اتر آئے۔ مجھے الفاظ نہیں ملتے کہ کس طرح خوشی اور عظمت کے اس منظر کو بیان کروں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہائے کاش ہم یہ رات پا لیں، ہائے کاش ہم کس طرح اس رات کو کما لیں۔ کچھ نظر آئے یا نہ آئے، یہ قرآن پاک کا سچا اعلان ہے کہ روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے اس رات میں اترتے ہیں۔ اے مسلمانوں، خود کو اور اپنے گھروں کو ان چیزوں سے پاک کر لو جن سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے یا جن کی موجودگی میں رحمت کے فرشتے قریب تشریف نہیں لاتے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس میں کتا ہو، خنزیر ہو یا جاندار کی تصویر ہو یا بدکاری کی وجہ سے ناپاک ہونے والا کوئی فرد ہو۔ ایسے ہی کچا پیاز اور لہسن نہ کھائیں، بدبو دار کپڑے نہ پہنیں اور ظالم ٹی وی کے سامنے نہ بیٹھیں۔ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بند مضبوطی سے باندھ لیتے اور اپنی رات کو عبادت سے زندہ رکھتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک عمل سے روشنی مل
میلے کے ان راتوں میں عبادت کا عمومی ماحول بنایا جائے اور اپنے اہل خانہ کو بھی محرومی سے بچایا جائے۔ ہاں، جس سے پیار ہوتا ہے دل چاہتا ہے کہ وہ بھی آخرت کے مزے لوٹے۔ لیلۃ القدر میں تو دنیا آخرت کی بے شمار نعمتیں بانٹی جاتی ہیں اور انسان کو روحانی زندگی نصیب ہوتی ہے، اس لیے اپنے گھر والوں کو بھی اہتمام سے جگایا جائے اور پیار و محبت کے ساتھ عبادت میں لگایا جائے اور انہیں سمجھایا جائے کہ آج خلوت کا کونا پکڑو اور خود کو نور اور سلامتی کے حوالے کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر میں بھرپور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر مسلمان کو لیلۃ القدر کی نورانیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔